بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ پیر صاحب کا دربار لگا ہوا تھا۔ باہر جو ہے ایک چمچماتی کار جو ہے مرسیڈیز کار بینز کھڑی ہوئی، ڈرائیور جو ہے سوٹ میں تھا۔ دروازہ کھولا، صاحب باہر نکلے اور پیر صاحب کے پاس سلام کرنے کے لیے آئے۔ آتے ساتھ ہی جو ہے پیر صاحب نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، بیٹھ گئے۔ جب تھوڑا سا موقع ملا اٹھ کے کھڑے ہو کے جو ہے پیر صاحب کو سلام کیا، ہاتھ چوما اور کہنے لگے پیر صاحب ایک مرتبہ میں بہت پہلے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے دعا دی تھی، آج جو ہے آپ کی دعا کام کر گئی اور میں آپ کو ملنے چلا آیا۔ یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، جس پیر کی وجہ سے میں اوپر آیا ہوں میں انہیں سلام ضرور کروں گا۔ پیر صاحب نے پہلے تو دھیان نہیں دیا، یہ شخص چلا گیا۔ ایک مہینے بعد پھر آیا، دوسرا ڈرائیور پاجارو لے کے آیا اور پیر صاحب کو آ کے سلام کیا، ہاتھ چوما، کہنے لگا کہ پیر صاحب میں فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تھا اور وہاں سے کین لایا ہوں اور آپ کے لیے جان نماز لایا ہوں، کھجوریں لایا ہوں، زمزم لایا ہوں، آپ کسی کو بھیج دیں میں وہ دے دوں۔ پیر صاحب نے بیٹے کو اشارہ کیا، بیٹا ساتھ گیا، ساری چیزیں جو ہے تبرک جو ہے وہ کلیکٹ کیا اور ساتھ میں جو ہے وہ شخص بھی واپس آیا، وہ ایک بڑا سا لفافہ دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ پیر صاحب نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسکرایا کہ آپ رکھ لیجئے، آپ کے کام آئے گا۔ جانے کے بعد جب پیر صاحب نے لفافہ کھولا اس میں 10 لاکھ روپے کیش تھے، نئی نئی نوٹس۔ دیکھ کے پیر صاحب کی بانچیں کھل گئی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میری دعا سے جو ہے یہ شخص آج اتنا اوپر آیا۔ لیکن پھر افسوس بھی ہوا یار میں نے اس کا فون نمبر نہیں لیا۔ 2 مہینے بعد پھر آیا وہ اور کہنے لگا پیر صاحب آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سفر بھی کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک نئی گاڑی جو ہے میں نے شو روم سے لی ہے اور یہ اس کی چابی آپ کو دینے آیا ہوں، چل کے گاڑی دیکھ لیجئے۔ سارے لوگ جو ہے پیر صاحب کے ساتھ گئے اور بلے بلے پیر صاحب کی دعا سے جو ہے اتنے یہ شخص اوپر آ گیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ یار تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا سر میں بلڈر ہوں اور پورے ملک میں جو ہے میری بلڈنگیں بنتی ہیں، بنگلے بنتے ہیں۔ پیر صاحب کے منہ سے جو ہے رال ٹپک گئی، کہنے لگے کہ ہمارا بھی پیسہ لگا دو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ابھی آپ کے قریب میں ہی جو ہے میں نے بہت بڑے پلاٹ لیا ہے اور اسکائی اسکریپر بلڈنگ بننا شروع ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کہ بھائی، پیر صاحب کہنے لگے میرا بھی 50 کروڑ لگا دو۔ اسی کے لیے تو آیا تھا میں، ٹھیک ہے آپ کا 50 کروڑ بھی لگا دیتا ہوں۔ پیر صاحب نے 50 کروڑ دے دیا۔ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ 50 کروڑ پہ جو ہے 50 لاکھ روپے جو ہے یہ آپ کا بڑھ گیا ہے، یہ پورا پیسہ واپس لے لیں۔ پیر صاحب نے کہا نہیں نہیں، اس کو اور بڑھا دو، بلکہ اور لے کے جاؤ۔ پیر صاحب نے جو ہے اور بھی جو ہے کروڑ روپے دے دیا۔ اس کے بعد سے وہ شخص جو ہے ندارت، اس کا فون بند آنے لگا، اس کا پتہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ 2 مہینے بعد جو ہے کمپنی کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ سر وہ گاڑی جو ہے آپ کی وہ جو ہے رینٹ پہ تھی، بینک سے نکالی ہوئی تھی اور آپ نے جو ہے اس کا EMI نہیں بھرا ہے، EMI بھر دیجئے ورنہ جو ہم گاڑی لے جاتے ہیں۔ پیر صاحب رونے لگے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا۔ دوستو یہ زیرو بڑھانے والے جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے لالچ دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو اتنا بڑا دھکا دیں گے کہ آپ کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ اڑا لیتے ہیں۔ ایسے فراڈیوں سے ہوشیار رہیں۔ ہمارے ملک میں بھی جو ہے ایک فراڈی عورت تھی، عورت ویسے بھی جو ہے اسلام میں بری نظروں سے دیکھا گیا ہے، اس نے بھی جو ہے
ہیرو گولڈ قائم کری، آج جیل کے پیچھے ہے۔ اللہ پاک یہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو تھے، جو ریٹائرڈ ٹیچر تھے، اپنی زندگی کی کمائی اس میں لگا دی، اور آج جو ہے ان کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔